تو پہلے ہم ذرا شعر اور شاعری کے حوالے سے کچھ بات کر لیں، پھر نظم کی طرف چلتے ہیں۔ تو شاعری جو ہے وہ لفظ اور معنی میں جو رشتہ ہے وہ استوار کرتی ہے۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ چونکہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی رکھتے ہیں اور غامدی صاحب کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں، تو غامدی صاحب نے اپنی کتاب میں لفظ اور معنی کا جو رشتہ ہے اس کے اوپر بات کی میزان میں، جب وہ قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے کچھ بحثیں لکھی ہیں، کچھ نکات پر بات کی۔ تو غامدی صاحب کے ہاں اصرار ہے اس بات پر کہ لفظ اپنے جب پہلے اس جملے کو میں چھوڑ کر یہاں سے نیا جملہ شروع کر رہا ہوں کہ جب کسی متکلم کو اپنی بات کے معنی پہنچانے ہوتے ہیں تو وہ لفظ کو اس کے معروف معنی میں استعمال کرتا ہے، اور انہوں نے اس کے نصوص سے اسٹیبلش کیا ہے کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ عربی مبین میں ہے، عربی مبین تو وہی ہوگی کہ جو عرب جو سامع ہے یا قاری ہے اس کو اس کے معنی دریافت کرنے کا عمل نہ کرنا پڑے، اور اس کے لیے وہ بالکل واضح ہو، صاف عبارت ہو، اس میں کوئی ایچ پیچ نہ ہو۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس میں کوئی عوج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم شاعری میں آتے ہیں، اگرچہ میں غامدی صاحب نے جو بات اس طرح بیان کی ہے، میں اگر اس بات کو بیان کروں گا تو ظاہر فرق پڑے گا بات کو بیان کرنے میں۔ میرے اندر جو یہاں تھوڑے سے فرق ہے فہم کے، وہ بیان ہوں گے۔ ظاہر ہر آدمی جب بیان کرتا ہے، آپ لوگ بھی جب بیان کریں گے تو آپ لوگوں کا جو انفرادیت ہے انڈرسٹینڈنگ کی، وہ اس میں جھلکے گی۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ساری دنیا میں ایسی طرح چلتا ہے۔ تمام استاد جو ہیں ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا کہ ان کے شاگرد جب ان کو بیان کرتے ہیں تو ان کے شاگردوں کا جو کی انفرادیت ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کی، شعور کی، وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم شاعری میں آتے ہیں تو لفظ اور معنی کا جو ایک رشتہ ہے، جس کو ابھی میں نے کہا کہ وہ لفظ معروف معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ کے وہ معنی ہیں جو لغت کی کتاب میں آ گئے، اور لغت کی کتاب میں عام طور پر وہی معنی لکھے ہوتے ہیں جن میں اس لفظ کے استعمالات کی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ اس لفظ کے معنی ہیں، مانے ہوئے معنی ہیں، یعنی مانے ہوئے معنی جو ہے وہ لغت میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس میں جو غامدی صاحب کا اصرار ہے، جس سے میں بھی پوری طرح متفق ہوں، کوئی اس میں اختلاف کسی بڑے ماہر فن نے نہیں کیا ہے، وہ یہ کہ لفظ کے معنی کا اثبات اس کے استعمال سے ہوتا ہے، نہ کہ لفظ کی جو اپسٹمالوجی ہے یا لفظ کی جو کیا اس کو کہتے ہیں صرف، ہم عربی کا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے، وہ اس کا اس میں رول نہیں ہوتا، اور وہ اگر ہے رول تو وہ ضمنی ہے، اصلی نہیں۔ اصلی رول جو ہے اہل زبان کے استعمال کا ہے۔ تو یہ تو لفظ اور معنی کا ایک رشتہ جو ہے وہ جس کو جدید ماہرین لسانیات جو ہیں انہوں نے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ یہ قطعی ہوتا ہے، اور ڈیریڈا وغیرہ جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ بیان ہے کہ لفظ و معنی کا ایک لینگ لیول ہے اور ایک پیرول لیول ہے۔ تو جو پیرول لیول ہے اس میں معنی جو ہے وہ قاری پر چلے جاتے ہیں کہ وہ طے کرے گا،
اور لیکن جو لینگ لیول ہے کسی بھی زبان کا اس میں معنی طے ہوتے ہیں، معین ہوتے ہیں، تو وہ وہی معنی ہیں جو لغت کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے استعمال کی مثالیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کا اثبات اس لفظ کے استعمالات سے کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری ساری لغت کی کتابیں عربی کی ہوں، اردو کی ہوں، یا وہ کسی معنی کا اثبات کرتے ہیں تو کوئی عبارت نقل کرتے ہیں کہ دیکھیں اس عبارت میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا۔ لیکن ایک اور معنی کی سطح ہے جس میں جو اس لفظ کے جو معنی ہیں اس میں ہم کوئی اضافہ یا کوئی کمی یا اس کا کوئی شیڈ جو ہے وہ ایڈ ہوگا یا سبٹریکٹ ہوگا، کم ہوگا۔ تو اب جب ہم نثر میں جاتے ہیں تو وہاں یہ کام زیادہ علمی ہے اور زیادہ منطقی ہے پروز میں، لیکن یوں ہی ہم آئیں گے شاعری میں تو یہ علمی یا منطقی کے بجائے احساسات کے لیول پر ہوتا ہے۔ تو جب عبارت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے یعنی شعر پڑھتے ہیں تو اس میں ہمارے اندر ایک احساس، ایک کیفیت، ایک حال وجود پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے شاعری کا، یہ اگر نہ ہو تو ہم پچھلی گفتگو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس صورت میں پھر ہم اس کو شاعری نہیں کہیں گے، یہ منظوم کلام تو ہوگا، شاعری نہیں ہوگی۔ شاعری جو ہے وہ کسی نہ کسی احساس یا کسی نہ کسی احوال کو، حتیٰ کہ اگر کوئی علمی نقطہ بھی ہے تو وہ بھی احوالی پیٹرن میں یا احوالی جو لباس ہے اس میں سامنے آئے گا۔ تو جو لفظ ہیں ان میں جو معنی ہے شاعری میں آ کر وہ احساس کو پیدا کرنے، احساس کو نمایاں کرنے کا یا کیفیت یا حال کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم ایک تجربے سے گزرتے ہیں جو تجربہ شاعر نے بیان کیا۔ ابھی ہم جو اقبال کی نظم پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ اقبال کی بڑی یعنی جوانی کی ہے اور اس کے ایک خاص ذہنی بیک گراؤنڈ سے وجود پذیر ہوئی ہے، لیکن وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال ایک پہاڑ کو جو دیکھنے پر ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں پہاڑ کو، تو وہ اس کی معلومات نہیں دے رہے کہ اس پہاڑ میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہمارے جو احساسات کا اس پہاڑ کے ساتھ رشتہ ہے اس کو کر رہے ہیں۔ تو ایک نوجوان شاعر جو ہے اس کے کلام میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمیں ایک پہاڑ کو اپنے احساسات سے دکھانے اور دیکھنے کا عمل کر رہا ہے۔ ہونا چاہیں مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے جب شاعری ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم شعر کو سمجھنے کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پڑھاتے وقت بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہم شعر کو سمجھانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ سیکنڈری بات ہے شعر کے حوالے سے، اولیت جس چیز کو حاصل ہے وہ جو اس کا احساسات ہیں یا کیفیات ہیں یا احوال ہیں جو جس سے جو شاعر پر طاری تھے جب وہ کلام کر رہا تھا، وہی انہی احساسات اور انہی جذبات اور کیفیات کو ہم بھی محسوس کریں۔ تو اب دیکھیں ایک ہمارے سامنے رشتہ ہے جو ہم تجربے سے گزرتا ہے، وہ یہ کہ کسی بوتل میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ تو اب شراب جو ہے وہ بوتل کو نشہ نہیں کرتی،
यानी बोतल और शराब के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं होता। शीशा अपनी जगह पर अपने वजूद में कायम है और शराब अपने वजूद में कायम है। दोनों की इनफरादियत जो है वो उसको कुछ नहीं होता। लेकिन जब लफ्ज़ और मानी की बात हम करते हैं तो ये इस तरह की इनफरादियत नहीं है कि जैसे बोतल में शराब पड़ी हुई हो, उस तरह नहीं है कि लफ्ज़ में शराब पड़ी हुई है, लफ्ज़ में मानी पड़े हुए हैं और हमने लफ्ज़ में से मानी निकाल दिए, बता दिए तो अब लफ्ज़ खाली हो गया। नहीं, इस तरह नहीं है। लफ्ज़ और मानी इसी तरह जुड़े हुए हैं आपस में, जिस तरह जिस्म और रूह आपस में जुड़े हुए हैं। जिस्म को रूह से अलग कर दें तो जिस्म बाकी नहीं रहता, और रूह भी ज़ात नहीं है, उसको भी जिस्म की ज़रूरत है। तो वो उसके बगैर गायब हो जाती है। यानी हम देखते हैं, अगर हमारा नुक्ता नज़र ठीक है जो हमने समझा हुआ है, मुसलमानों के यहाँ जो राइज है कि जब बंदा मरता है तो उसकी रूह निकल जाती है, तो हम ये देखते हैं कि रूह अपना कोई वजूद नहीं रखती, वो हमें नज़र नहीं आती, ना हमारे साथ राब्ता रखती है, ना कुछ भी। बंदा जब उसकी रूह निकल जाती है तो बंदा गायब हो जाता है, बंदा ख़त्म हो जाता है। हम उसका जिस्म जो है वो दफन कर देते हैं, या जला दें, या दरिया में फेंक दें, या उसका कीमा करके उसको मुख्तलिफ इंसानों को या जानवरों को खिला दें। और बाज़ जो लोग हैं जो जंगलों में जानवरों के हाथों मर जाते हैं, उनका हड्डियाँ जो हैं वो बाकी रह जाती हैं, गोश्त सारा जानवर खा जाते हैं। तो इससे उस वो यानी कोई चीज़ उसको बहाल नहीं कर पाती। तो ये जो लफ्ज़ और मानी का ताल्लुक है, इसको वही हैसियत हासिल है जो जिस्म में रूह को हासिल है। अगर मानी लफ्ज़ में से निकल जाए तो लफ्ज़ बाकी नहीं रहेगा, लफ्ज़ मर जाएगा। और इसी तरह अगर जो मानी है उनको अलग तस्वर करना चाहे तो उसका भी कोई इम्कान नहीं है। चुनाचे ये ज़ुबान के साथ ये काम होता है कि वो लफ्ज़ और तरकीबें उसमें मरती रहती हैं। तरकीब का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैं थोड़ा सा वाज़ेह करूँगा। लफ्ज़ तो वाज़ेह एक लफ्ज़, और तरकीब का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट को पैदा किया जाए। तो ये जो अमल है ये बड़ा तख्लीकी अमल है, शायरी में भी नसर में भी, कि हम दो अल्फाज को मिलाकर एक नए मानी को पैदा करते हैं। अब देखें, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि मैंने लफ्ज़ बोला आदमी, तो अब आदमी को मैंने किसी तरकीब में बदल दिया। इसी बात को अदा करने के लिए तरकीब को क्रिएट किया, मैंने पैदा किया। तो मिसाल के तौर पर फ़लसफ़ियों ने कहा हैवान नातिक, या बाशऊर मखलूक, या आज़ाद मखलूक। तो जितनी भी हम तरकीबें बनाते चले जाएंगे वो आदमी के लफ्ज़ से ज़्यादा रिच होंगी, और उसमें आदमी का जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको उजागर किया जाएगा। तो लेकिन वक्त के साथ साथ जब अल्फाज पुराने हो जाते हैं, उनके मानी पुराने हो जाते हैं, तराकीब जो हैं वो इस्तेमाल हो के अपनी जो वो खो देती है, अपनी जो इनफरादियत है या अपनी जो तख्लीकी तासीर है उसको खो देती है। तो मतलब हमारे यहाँ देखें, कुछ अल्फाज जो हैं वो इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि कुछ मुहावरे इतने ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि ये कोई तख्लीकी अमल हुआ है और या तख्लीकी अमल है। चुनाचे जो नया शायर आता है या नया नसर निगार आता है तो वो फिर नए अल्फाज और नई तराकीब जो है, यानी अल्फाज की उखाड़ पिछाड़ का काम शुरू कर देता है, तराकीब की उखाड़ पिछाड़ का काम शुरू कर देता है। तो इस तरह जो ये जो उखाड़ पछाड़ है
یہ کرتی یہ ہے کہ لفظ کو دوبارہ زندگی دیتی ہے، یہ تراکیب کو نئی زندگی دیتی ہے، نئے وہ ایک ہی لفظ جو ہے اس کو نئی ترکیب میں استعمال کر کے اس لفظ کو مرنے سے وہ شاعر جو ہے یا نثر نگار جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ تو اگر آپ وہ لوگ جن کو تھوڑا سا تخلیقی رنگ سے لکھنا آتا ہے، جیسے غامدی صاحب ہیں، جیسے مولانا اصلاحی ہیں، مودودی صاحب ہیں، شبلی نعمانی ہیں، تو ان کے ہاں بالکل الگ کیا جا سکتا ہے ان اضافوں کو جو انہوں نے زبان میں کیے۔ تو یہ کام جو ہے یہ ہر بڑا لکھنے والا کرتا ہے۔ خود قرآن مجید جو ہے اس پر بھی اس حوالے سے اگر کام کیا جائے کہ قرآن مجید میں عربی الفاظ کو اٹھا کر جو ان کو بلندی عطا کی ہے، جو نئی تراکیب متعارف کروائی ہیں، نئے معنی الفاظ میں متعارف کروائے ہیں، تو وہ جو لفظ و معنی کا رشتہ جہاں ہم نے کہا کہ وہ معروف ہے اور طے ہے اور فکس ہے، اس کے اوپر جو تخلیقی کام ہوتا ہے، اس تخلیقی کام کو ہم جب پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس سے وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک بڑا لکھنے والا ہے، یہ ایک خوبصورت لکھنے والا ہے۔ اخبار کی تحریر اور ایک ادیب کی تحریر میں یہی فرق ہوگا کہ اخبار جو ہے وہ لفظ و معنی کے اس رشتے کو استعمال کرتا ہے جو لغت میں ہے، وہاں بھی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں اور رائج بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس کو نقطے کو واضح رہنا چاہیے کہ لفظ و معنی کا ایک رشتہ وہ ہے جو مینا اور صحبہ کا رشتہ ہے، اور ایک رشتہ وہ ہے جو جسم اور روح کا ہے۔ تو مینا شراب کی سراہی کو کہتے ہیں اور صحبہ شراب کو کہتے ہیں۔ تو مینا اور صحبہ اور جسم اور روح، تو یہ دونوں جو رشتے ہیں یہ ان کو شاعر جو ہے وہ انٹرچینج کرتا ہے، وہ کبھی روح کا رشتہ اور تعلق قائم کر دیتا ہے لفظ کے ساتھ، اور کبھی اس معنی کو بھی استعمال کرتا ہے جو اس میں اس کے ساتھ فکس ہیں، اور لفظ کو لفظ میں کوئی تخلیقی پہلو نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک جو فنی بات ہے اس کو استاد قطع کلام معافی، یہ جو آپ نے ترکیب کی بات کی اس کی کوئی مثال دے دیں۔ یہ بات تو واضح ہوئی ہے لیکن ابھی کنکریٹ نہیں بیٹھ رہی کہ تراکیب جو وجود میں آتی ہے، جس طرح آپ نے مثال دی کہ عام الفاظ کو، جیسے قرآن مجید نے بھی ان عام الفاظ کو اٹھا کے ان کو ان تراکیب میں باندھا ہے جس نے ان کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور شاید یہی کام ہمارے ہاں میر اور غالب اور اقبال نے بھی کیا ہے۔ تو اگر کچھ مثالیں دے دے کہ کچھ عام الفاظ تھے یا عام واقعات تھے، ان کو ایسی تراکیب میں باندھا گیا کہ وہ الفاظ ان کو دوبارہ ایک نئی زندگی مل گئی۔ ہاں، وہ دیکھیں نا، جیسے اقبال کی ایک بڑی مشہور لائن ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں۔ اب اس میں دیکھیں کہ اقبال نے جتنے بھی الفاظ ہیں ان سب کو اٹھا کے بہت بلندی پر دے گیا ہے، شوق کو بھی وہاں سے اٹھا دیا جہاں عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، میری نوائے شوق سے۔ تو نوائے شوق ایک نئے آہنگ کے ساتھ ہمارے سامنے آئی، اور اسی طرح حریم ذات یہ بھی ایک بالکل نئے معنی میں ہمارے سامنے آئی بات، یعنی کسی نے آج تک عرش اور عرش کے جو ارد گرد جو بھی ایریا ہے اس کو حریم ذات کی اصطلاح میں یا اس ترکیب میں استعمال نہیں کیا، لیکن اقبال نے ایک بالکل نئے لفظ سے اس کو ادا کر دیا، حریم ذات۔ اور اسی طرح شور کا لفظ، میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، تو شور ایک ناگوار لفظ ہے عام لغت میں، لیکن اس کو اٹھا کر ایک نئے بلند معنی عطا کر دیا۔
تو یہ جو کام ہے یہ یعنی اب شور کا لفظ جو ہے اقبال نے جب اس طرح باندھ دیا ہے تو یہ لفظ جو ہے اپنی نئی جہت سے متعارف ہو گیا، اب اس کے اندر ایک نئے معنی پیدا ہو گئے۔ اسی طرح حریم ذات کا جو لفظ، حریم کا جو لفظ ہے، اس میں جو معنی پیدا ہو گئے ہیں وہ ویسے اگر ہم کسی گھر کو حریم کہیں، اور جو حریم کہتے ہیں گھر کو، اس میں جو سطحی چیز تھی اس کو اٹھایا اور حریم ذات کا لفظ اور ذات کا لفظ، تو یہ کام جو ہے یہ تراکیب سے، یعنی دو تراکیب یہاں استعمال ہوئی ہیں، ایک رمائے شوق اور دوسری حریم ذات، اور ایک لفظ ہے شور۔ تو یہ تینوں جو ہیں اس کو دیکھیں کہ اس لائن نے جس درجے پر پہنچا دیا ہے یہ اردو ادب اس سے واقف نہیں ہے۔ تو یہ کام ہوتا ہے جو ایک بڑا تخلیق کار جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اب میں ایک فنی بات جو ہے اس کو بیان کر کے پھر ہم شاعری کی طرف چلتے ہیں۔ استاد جی یہ حرف و معنی کے تعلق پہ آپ بات کر رہے تھے تو مجھے خود اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا تھا کہ جس طرح اخگر اب آپوش اپنی خاکستر میں ہے، ارتباط حرف و معنی اختلاط جان و تن۔ دوسری بات استاد یہ کہ اس پر تو یعنی افلاطون کے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے کہ یہ حرف اور معنی کا آپس میں رشتہ کیا ہے، تو وہ تو ایک طرح سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اور جدید لسانیات میں بھی آپ نے دریدہ وغیرہ کا بھی حوالہ دے کے انہوں نے اس کی نئی جہتیں متعارف کرائی، باقی لوگ بھی سیمنٹکس وغیرہ کے ماہرین نے بھی اس پر بات کی ہے۔ لیکن اگر ہم شاعری کے حوالے سے دیکھیں تو شاعری میں لفظ صرف معنی تک تو محدود نہیں ہے، اب لفظ آواز بھی تو ہے، اور اقبال کے ہاتھ تو وہ اوپر اٹھ کر یعنی علامت کی سطح تک پہنچ جاتا ہے، تو صرف یعنی اس کو معنی تک محدود کرنا اور یعنی آواز وغیرہ جو کہ ایک اہم عنصر و خاص کر اقبال کے حوالے سے یعنی یہی جو یہ شعر ہے اس کے معنی سے یعنی صرف نظر کر کے بھی جو اس نے یعنی جس آہنگ میں اقبال نے اس کو ڈالا ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، اس کی آوازوں کی بھی اگر ہم دیکھیں، یا جو اس نے کہا ہے کہ خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں وہ ہر فراز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، تو اس کے یعنی تو جو اس کے معنی ہے اس اقبال یعنی اپنی یعنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اس کو یعنی اس کے موافق الفاظ بھی پیدا کرتا ہے۔ ہاں اس پر ہم بات کریں گے، یہ میرے ذہن میں ہے یہ موضوع، آواز کا جو موضوع ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ میرے ذہن میں ہے موضوع کہ میں اس پر کروں گا بات، کہ جب ہم شاعری میں جاتے ہیں تو جو یہ ویسے میں شروع میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ تین چیزیں ہیں جن کو بڑا شعر بناتی ہیں، اس میں ایک پیرہن ہے اور جس کو آپ آوازیں کہہ رہے ہیں، تو یہ جو پیرہن ہے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت اس میں معنی کی ہے، اور جتنی کیفیت اس میں جتنی حیثیت اس میں کیفیات کی ہے یا احوال کی ہے۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ اقبال کے ہاں چونکہ شکوہ پیش نظر ہے، تو اقبال کی شاعری کا جو غالب پہلو ہے وہ شکوہ کا ہے، تو شکوہ جو ہے اس کے لیے وہ بڑی موزوں آوازیں جو ہے ان کا انتخاب کرتا ہے۔ تو جبکہ میر کے ہاں شکوہ کی بجائے جو محبت میں پامال ہونے کا پہلو ہے وہ نمایاں ہے، تو اس کے ہاں جو الفاظ ہیں اس میں یہ اس کی رعایت ہمیں ملے گی آوازوں میں، تو وہ ایسی آوازیں استعمال کرے گا کہ جو زیادہ شکوہ پیدا نہ کریں بلکہ اس کے برعکس وہ عاجزی اور درماندگی کا پہلو کو نمایاں کریں صوتی تاثیر میں بھی۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے، اور جہاں شعروں میں آئے گی وہاں بھی اس کا ذکر کریں گے۔ یہ بڑا صحیح پوائنٹ ہے کہ اقبال کے ہاں جو شکوہ اور ایک عظمت کا احساس ہے وہ خود آوازوں کے انتخاب سے، بحروں کے انتخاب سے بھی، جو بحر غالب اقبال منتخب کرتا ہے وہ ایک خاص کیفیت رکھتی ہے۔ اور اسی طرح میر جو اور غالب جو ہے اس کے ہاں میر اور اقبال دونوں کی خوبیاں بعض جگہ جمع ہو جاتی ہیں، تو اس کے ہاں شکوہ کا پہلو بھی ہے اور
وہ درماندگی اور عاجزی کا پہلو بھی ہے، لیکن یہ دو بالکل ایک دوسرے سے متضاد کیفیات رکھنے والے شاعر ہیں، وہ اقبال اور میر ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ تو لگتا ہے کہ شاعری پڑھتے ہیں، تو اگر ہم فراق کو دیکھیں اور داغ کو دیکھیں، تو داغ کے ہاں ہمیں الفاظ کے انتخاب میں وہ چابک دستی نہیں دکھائی دیتی جو چابک دستی اقبال کے ہاں ہمیں ملتی ہے، یا غالب کے ہاں ملتی ہے، یا میر کے ہاں ملتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے جو داغ اور فراق وغیرہ ہے وہ اس درجے کے شاعر نہیں قرار پائے۔ اور نثر میں بھی میں اگر درجہ بندی کروں تو مثال کے طور پر مودودی صاحب جو ہیں وہ جب اردو لکھتے ہیں، یا اصلاحی صاحب اردو لکھتے ہیں، یا اب غامدی صاحب بھی ایک بڑے لکھنے والے کے طور پر، میں ان کی فکر کی بات نہیں کر رہا، زبان پر جو قدرت ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو مودودی صاحب مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑے آدمی ہیں زبان پر قدرت کے اعتبار سے۔ نثر لکھنے میں وہ شبلی کو انہوں نے بہت پیچھے چھوڑ دیے۔ حالانکہ شبلی کے ہاں جو جملہ بنتا ہے اس میں اتنی ملائمت، اتنی سلاست نہیں ہوتی جتنی سلاست مودودی صاحب پیدا کرتے ہیں۔ غامدی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مودودی صاحب سے آگے جو کہ آئے ہیں وہ، اور غامدی صاحب کے ہاں اقبال کے بڑے اثرات ہیں، تو وہ ان کے ہاں تحریر میں شکوہ کا پہلو جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے جو مودودی صاحب کے ہاں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ ایسی تراکیب بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو اقبال کے ہاں پائی جاتی ہیں، تو اقبال کے طریقے سے معنی ادا کرنے کی بعض مثالیں ان کی نثر میں موجود ہیں۔ ان کی شاعری بھی اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو اقبال کے اس میں جائے گی، اقبال کے رنگ میں وہ شاعری کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں کہ اب ہمارے جو علماء لکھتے ہیں اردو، جیسے ہمارے مذہبی لوگوں سے کتابیں آتی ہیں، تو وہ ادائیگی مضمون جو ہے اس کو پریفرنس دیتے ہیں، یعنی معنی جو وہ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ ادا ہو جائے۔ حنیف بوجیانی صاحب کی چیزیں میرے سامنے رہتی ہیں، اور وہ اہل حدیث عالم ہیں، اور لیکن ان کے ہاں جو خوبصورتی ہے کلام کی، آوازوں کی خوبصورتی ہے، لفظوں کے آہنگ کی جو رعایت ہے وہ اتنی ملحوظ نہیں ہوتی جتنی مودودی صاحب کے ہاں ہے، یا غامدی صاحب کے ہاں ہے، یا شبلی کے ہاں ہے۔ لیکن شبلی اتنا رواں اور اتنا سلیس نہیں ہے جتنے مودودی صاحب ہیں، اور مودودی صاحب میں اتنی گنگرج یا اتنا شکو نہیں ہے جتنا پھر غامدی صاحب کے ہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ جو اپنے اصلاحی صاحب ہیں وہ بہت خوبصورت ترکیبیں بناتے ہیں، بہت خوبصورت استعارے استعمال کرتے ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ وہ روانی ان کے ہاں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ ہر بندے کا اپنی اپنی انفرادیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اس پر ہم میرے ذہن میں ہے کہ میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ یہ جو صورت ہے اور اس کی مثالیں بھی ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت کچھ بیان کروں۔ تو آخر میں ٹائم اوپر ہو گیا ہے، بس مجھے ایک فن کی بات بیان کرنی ہے۔ جب ہم لکھتے ہیں کوئی چیز یا شعر کہتے ہیں تو ہمیں الفاظ کے جو باہمی تعلق ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور اگر ہم ان کا خیال نہ رکھیں تو وہ یعنی وہ جملہ یا عبارت جو ہے وہ غلط ہو جائے گی۔ مثلا میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، اس میں کھانا اور کھانا یعنی فعل، ایک تو نون ہے کھانا اور ایک فعل ہے، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں،
जब भी हम खाने की बात करेंगे तो उसके साथ जो फेल आएगा, अगर उसको खाना खाया जा रहा है या खाना पकाना, तो खाने के साथ खाना, खाने के साथ पकाना, खाना पेश करना, तो ये उसके साथ तयशुदा, जिसको हम कहते हैं रोज़मर्रा के कुछ अल्फाज आपस में रवायत बन गई है। रोज़मर्रा इसलिए उसको कहते हैं, रवायत बन गई है और उनका जो मानवी रिश्ता है आपस में तय है और वो उसी तरह इस्तेमाल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं रियायत लफ्ज़ी। तो ये जो बात है ये सेहत ज़ुबान के लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें उनकी रियायत लफ्ज़ी को मलहूज़ रखें। मेरे ज़हन में एक लाइन आ रही है, मैं अगर आ जाती है तो मैं बयान करता हूँ कि उसमें रियायत लफ्ज़ी नहीं है, यानी रियायत लफ्ज़ी को तोड़ दिया है। अच्छा, ये जो नए शोरा हैं, ख़ास तौर पर जो नौजवान शोरा हैं, उनके यहाँ रियायत लफ्ज़ी को तोड़ने की रवश आम है। तो ये जो तोड़ने का अमल है, ये शायर करते हैं, इकबाल ने भी किया है, गालिब ने भी किया है, मीर ने भी किया है और शायरों ने भी किया है कि रियायत लफ्ज़ी को तोड़ दिया जाए। तो ये जो तोड़ने का अमल है, ये जब होता है तो कोई मानी पैदा करना पेश नज़र होता है, लेकिन इसमें बड़ी नज़ाकत है, यानी इसमें हम रियायत लफ्ज़ी को इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो यानी जुमला बेमानी हो जाए। तो ये जो जदीद लोग हैं, इनके यहाँ इसकी बहुत मिसालें हैं कि ये जब रियायत लफ्ज़ी को तोड़ते हैं तो जुमला बेमानी हो जाता है। मसलन जुगनू चमक रहा है, बिल्कुल ठीक है, रियायत लफ्ज़ी हो गई कि जुगनू में चूँकि चमक पाई जाती है तो हमने आगे उसका, अच्छा जुगनू उड़ रहा है क्योंकि वो उड़ने वाला कीड़ा है, ये भी ठीक हो गया। तो लेकिन हमने कहा जुगनू, कोई लफ्ज़ हमने बोल दिया तो जो उसके उसके इस चमक से मुताबिकत नहीं रखता, मैं जुगनू जल रहा है, ये भी ठीक हो जाएगा। हमने रियायती लफ्ज़ी को तोड़ दिया, हमने एक नया लफ्ज़ ले आए जलने का, तो चूँकि रोशनी और जलने में एक मुनासबत है तो इसको हम कहते हैं मानवी या ख्याल की मुनासबत। तो ये जो रियायत लफ्ज़ी को तोड़ना है, ये उसी वक्त मौजू होगा कि जब हम उसमें जो रियायत मानी है उनको पैदा करें और रियायत मानी का लिहाज करें। तो ये जो रियायत लफ्ज़ी और रियायत मानी है, ये दोनों तो ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के को फ़ायदा पहुंचाए बगैर हमने रोज़मर्रा को तोड़ दिया तो ये इबारत बेमानी हो जाती है और इसको हम एब्सर्डिटी कहेंगे, इसको हम मुहमल कहेंगे, इसको हम बामानी जुमला नहीं कहेंगे। दिन चढ़ता है, दिन डूबता है, बिल्कुल ठीक। रोशनी फैलती है, बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा कि रोशनी सुकड़ गई है। अब हम कोई मानी पैदा करना चाह रहे हैं कि जो ये रियायत लफ्ज़ी को हमने तोड़ दिया है, रोशनी के साथ सुकड़ने का फेल कभी इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब यूं ही हमने सुकड़ने का फेल इस्तेमाल किया, हमने रियायत लफ्ज़ी को तोड़ा, तो अब हम कोई मानी उसमें पैदा करना चाह रहे हैं जो हमारी इबारत से वाज़ेह होना चाहिए कि हम सुकड़ने का फेल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गालिब जो है वो रियायत लफ्ज़ी को तोड़ने का की मिसालें उसके हम बहुत हैं, लेकिन वो रियायत ख्याली जो है, यानी ख्याल का जो फ्लो है, उसको अहमियत देता है गालिब, और उसके यहाँ उसकी बहुत मिसालें हैं कि उसने किस तरह रियायत लफ्ज़ी को तोड़कर ख्याल की जो रियायत है उसको
نمایاں کیا اور اس معنی پیدا کیا۔ اچھا، اقبال جو ہے اس کے ہاں ہمیں اس کی مثالیں ملیں گی کہ وہ بعض اوقات رعایت لفظی کو بھی توڑ دیتا ہے اور رعایت خیال کو بھی توڑ دیتا ہے، لیکن پھر بھی جو بڑے معنی ہیں ان کو پیدا کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ یہ اقبال کی جو انفرادیت ہے اس میں اس کو اہمیت حاصل ہے، اور اس کی ہم مثالیں دیکھیں گے کہ یہ کیسے اقبال کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ ابھی اس نظم میں بھی ہم نے اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کس طرح اقبال نے رعایت خیالی جو ہے اس کو بھی توڑ دیا۔ تو جو لکھنے والے ہیں خاص طور پر ان کو میں یہ بات دوبارہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کوئی عبارت لکھتے ہیں تو ہم رعایت لفظی اور رعایت خیالی دونوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور رعایت لفظی کو توڑنا یا رعایت خیال کو توڑنا یہ ایک تخلیقی عمل ہے، اور یہ تخلیقی عمل کسی بڑے معنی کو پیدا کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بالکل ایک ایسا لفظ اس کے ساتھ لگانے جو معنی پیدا نہ کر سکے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی میں کوشش کروں گا کہ جو بعض نئے شاعر ہیں ان سے ایسی مثالیں مجھے مل جائیں کہ جس میں رعایت لفظی کو توڑا گیا اور کوئی معنی پیدا نہیں کیے جا سکے۔ تو وہ یہ ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے فن کی کتابوں میں کہ مفہوم شاعر فی بطن شاعر، کہ شاعر کے جو معنی تھے وہ شاعر کے اپنے پیٹ ہی میں رہ گئے ہیں، لفظوں میں نہیں آ سکے۔ اس میں ایک غلطی یہ والی ہوتی ہے جس کا میں نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ اب میں اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، چوٹیاں تیری سریا سے ہے سرگرم سخن، وہ زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ تو اب دیکھیں جو چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اقبال نے یہ نظم محبت وطن کے جذبے کے تحت لکھی، تو اب جو ہمالہ کی بلندی ہے وہ اپنے وطن کی بلندی کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو شاعر ہے وہ جیسے مولانا وحید الدین خان صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ مسلمان جب کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ان کے ہاں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ بڑا ہے اور میں بھی بڑا ہوں، یعنی کیونکہ میں ایک بڑے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں اور میں اس کا بندہ ہوں، اس لیے میں بھی عظیم ہوں۔ تو حالانکہ ہونا الٹ چاہیے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے اور میں کمتر ہوں، میں عاجز ہوں، میں بندہ ہوں، میں حقیر ہوں، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں فطری باتیں ہماری فیملی میں میرے ماموں ہیں غامدی صاحب، تو میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے فیملی کی خواتین کو دیکھتا ہوں کہ وہ غامدی صاحب کی جو بڑائی ہے اس کو انجوائے کرتے، یعنی اس میں اپنے خاندان کی عظمت، اپنی عظمت جو ہے اس کا شعور ان کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک فطری کیفیت ہے جو ہوتی ہے۔ میرا بیٹا کامیاب ہوتا ہے تو میرا بھی سر فخر سے اونچا ہوتا ہے۔ میں بڑے فخر سے میں دیکھتا ہوں باپوں کو بیان کرتے ہوئے کہ جی میرا بیٹا فلانا افسر لگا ہوا ہے۔ بھئی وہ بیٹا افسر لگا ہوا ہے، اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا، بیٹے کے دل میں کوئی قدر ہی نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو سامان فخر یا سامان
जो है ना अपनी जो अना है उसकी तस्कीन का सामान बनाता है। तो ये जो बंद है ये इकबाल की इसी कैफियत की नुमाइंदगी कर रहा है कि तेरी अजमत हमारी अजमत है। तो इस जाविये से इसको पढ़े कि जो शायर है उसने एक अजीम सिलसिला को हमें दिखाया, हमें उसकी वो सैर करवा रहा है, लेकिन वो सैर अपने कैफियत के एंगल से करवा रहा है, अपनी कैफियत के जाविये से करवा रहा है। तो उसकी जो कैफियत है उसको जरा देखें, महसूस करें। अब देखें, तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कोहन। तो ये इकबाल के यहाँ ये जो टाइम है ये आगे जाकर बहुत खूबसूरत इस पर हमें शेर मिलेंगे इकबाल के कि जो टाइम है इसकी क्या नौयत है, उसकी क्या कैफियत है। या तो आन जो है लफ्ज़ ये लम्हे के मानी में इस्तेमाल होता है। टाइनी पीस ऑफ टाइम, एक छोटा सा वक्त का हिस्सा। जैसे हम सेकंड कहते हैं या मिनट कहते हैं, तो ये छोटे हिस्से हैं टाइम के। तो तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कोहन। ये जो इंसानों का अहदे कोहन है, इंसानों की जो पुरानी तारीख है, ये तेरी उम्र रफ्ता, तेरी गुजरी हुई उम्र। अच्छा, ऊपर ये हम पढ़ चुके हैं कि इकबाल ये कह रहा है कि तू जवान है, तेरे ऊपर उम्र का कोई असर नहीं हुआ, तू तेरे ऊपर कोहनगी तारी नहीं हुई, तू शाम सहर की गर्दिश से बिल्कुल महफूज है और उसी तरह जवाने राना है जैसे तू पैदा हुआ था। अब देखें यहाँ उसी बात को, उसी कैफियत को दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया कि तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहदे कोहन। तो मतलब ये कि गोया तेरी जो उम्र गुजरी है उसमें तू अजली और अबदी है और उसका एक लम्हा अहदे कोहन भी है। यानी हमारी सारी जो तारीख है इंसानों की जो कई हजार साल पर मुहीत है, वो तेरे लिए उसकी हैसियत एक नुक्ते की है, एक आन की है, एक लम्हे की है, एक सेकंड की है, एक मिनट की है। तो ये मतलब ये कि आप देखें इसमें जो खूबसूरती है वो है जो टाइम के गुजरने का जो एक लंबा टाइम है, उसको हमें खुद इकबाल ने एक आन के तौर पर देखने के काबिल बना दिया। यानी ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो शायर होता है उसका काम ये है, यानी जो बड़े शायर होते हैं, कि वो हमें एक चीज़ को जिसको हम देखते आ रहे हैं उसको एक नई आँख से, उसको एक नई ऐनक से देखने वाला बना दे। तो यहाँ इकबाल ने उम्र रफ्ता जो अहद कोहन है उसको पहाड़ की उम्र रफ्ता की एक आन बना दिया है। तो गोया हम ये देख रहे हैं, हमारी चश्मे तस्वुर जो है वो ये देख रही है कि इस पहाड़ की आंखों ने इतने ज़माने देखे हैं और उसमें उन ज़मानों को देखने का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। गोया उसके लिए वो एक लम्हे की हैसियत रखते हैं। तो ये देखें इसमें जो मुबालगा है और अहद कोहन की लंबाई है उसको किस तरह एक लफ्ज़ आन में और जो उम्र रफ्ता की तरकीब है और अहद कोहन की तरकीब है, इसको भी देखेंगे। ये तो खैर आम है इस्तेमाल होने वाली उम्र रफ्ता और अहद कोहन, लेकिन इसमें जो आन के लफ्ज़ ने कैफियत पैदा की है वो फील करने वाली चीज़ है। तेरी उम्र रफ्ता की एक आन है अहद कोहन।
تو وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زر. اب دیکھیں جو میں بات کر رہا تھا ابھی کہ جو تقاضا ہوتا ہے لفظ کا وہ یا معنی کا تقاضا، ان کو نبھایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں اوپر بات ہو رہی ہے عہد کہن اور پہاڑ کی عمر کی، اور اگلی جو لائن ہے وہ منظر کی ہے. اس میں جو خیال کا تسلسل ہے اس کو توڑ دیا ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یعنی اقبال کے ہاں خیال کے تسلسل کو توڑنے کی مثالیں ہمیں بہت ملتی ہیں، اور اس کی جو بڑی نظمیں ہیں جیسے جبریل کی نظمیں ہیں ساکی نامہ اور ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ، اس میں بھی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اقبال جو معنی کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے. یہاں بھی دیکھیں کہ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن. تو ہمیں یک بہ یک منظر تبدیل ہو گیا ہے، تو اور ایک نئے منظر سے واسطہ پڑ گیا ہے. یعنی اوپر والی لائن ایک منظر کی نمائندگی کرتی ہے، اس کا بیان کرتی ہے، اور دوسری لائن جو ہے وہ دوسرے منظر کو بیان کر رہی ہے. اور ان دونوں مناظر میں باہمی رشتہ بڑے دور کا ہے، قریب کا نہیں ہے، یعنی تسلسل کا نہیں ہے. ہمیں کچھ باتیں بیچ میں ڈالنی پڑیں گی جس سے ہم معنی کو باہمی جوڑ سکیں یا خیال کو ایک دوسرے سے ملا سکیں. تو دیکھیے اگلی لائن دیکھتے ہیں. چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن. تو تیری جو چوٹیاں ہیں وہ سریا سے، یعنی جھرمٹ ہے ستاروں کا جس کا نام سریا ہے، اور یہ ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے. سریا کا لفظ بلندی کے معنوں میں، بہت بلندی، یہ بہت اونچا سمجھا جاتا ہے ان کو، اس جھرمٹ کو. تو اس لیے اسی کو استعمال کیا اس کی بلندی کی وجہ سے. سرگرم سخن، سرگرم سخن کا لفظ جو ہے یہ دیکھیں محو سخن بھی کہہ سکتے تھے، لیکن سرگرم سخن. تو سرگرم کا لفظ جو ہے وہ انوالومنٹ کو شو کرتا ہے، اور محو کا جو لفظ ہے وہ ڈوبنے کو شو کرتا ہے. تو دونوں کی تاثیر مختلف ہے، دونوں لفظوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے. تو یہ جو لفظ میں تاثیر بول رہا ہوں یہ بہت اہم لفظ ہے جب ہم شعر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے بھی میں اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں تاثیر کا پہلو غالب ہے تعلیم پر. تو یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کوئی وہابی سنے تو وہ اس کو میرے صوفی ہونے کی طرف منسوب کرے اس میرے جملے کو، تو اوکے آپ کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ سرگرم سخن کا مطلب یہ ہے کہ بہت ایکٹیویٹی پائی جاتی ہے، یعنی دونوں سریا بھی اور تیری چوٹیاں دونوں جو ہیں وہ پوری طرح گفتگو میں انوالو ہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں اور کوئی بڑے معاملات طے کیے جا رہے ہیں. چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن. تو سرگرم سخن میں یہ جو بات ابھی میں نے عرض کی نا کہ تو کوئی معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو زمین پر ہے اور پہنائے فلک تیرا. یہ جو آپ نے بیان کی یہ تو یہ پہلو میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ یعنی محو کلام ہونے میں گویا یوں لگتا ہے کہ اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے. سرگرم سخن میں یوں لگتا ہے گویا وہ غالب رہتا ہے اور وہ گویا یعنی لگتا ہے کوئی یعنی کارزار میں ہے، میدان کارزار میں. بالکل 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 بالکل. اور ایک اور بات استاد وہ یعنی یہاں پر وہ لفظ اور معنی کی بات ہو رہی ہے تو یعنی جو آپ نے بات کی تو یعنی اگر میں کہوں کہ گرچہ یہاں پر تو یعنی کرسیوں کا رواج ہے، لیکن اگر ہم اس کو یعنی روایت سے جوڑ کر کہیں کہ المورد کے ممبر سے یہ بات کرنا جو آپ نے ابھی کی، یہ قرآن کا تاثیری پہلو یہ ہمیں کم ہی سننے کو ملتا ہے ویسے.
تو اگر یہاں ہاں پر ہم ممبر کا لفظ، تو وہ ایک طرح سے یعنی روایت سے جوڑنا، اور یعنی بہت ساری چیزیں اس میں گویا آ جاتی ہے کہ ممبر اگرچہ یہاں پر نہیں ہے، لیکن ممبر کی جو عظمت ہے اور اس کا جو ایک طرح سے یعنی جو یعنی تحکمانہ جو حیثیت رہی ہماری تاریخ میں، ہاں تو یہ لفظ اور معنی کا جو یہ رشتہ ہے، اس طرح سے سب کچھ وہ پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے لفظ کے استعمال سے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا تو یہ جو تینوں لائنیں ہیں یہ ایک ہی بات کو، ایک ہی منظر کو سامنے لا رہی ہیں کہ جو شاعر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تیری وادیوں میں ہمیشہ کالی گھٹائیں خیمہ زن رہتی ہیں، یعنی انہوں نے وہاں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، کالے بادلوں نے ہر وقت تیری وادیوں کو گھیرے رکھتے ہیں، وہیں موجود رہتے ہیں، اور تیری جو چوٹیاں ہیں وہ سریا کے ساتھ سرگرم سخن ہیں۔ اور سریا کے بارے میں میں نے بڑی پرانا پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں پورے یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ سریا جو جرمٹ ہے، اس کو جو علم نجوم ہے اس کے حوالے سے بھی اس کا شاید اقبال کے اوپر ہو، کیونکہ اقبال بھی ظاہر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس کے سامنے بھی ہو سکتا ہے کہ علم نجوم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں جو سریا کی طلوع ہونے اور اس کے مختلف برجوں میں جانے سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں زمین پر، ان کا یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ان کا قائل ہوں، بالکل قائل نہیں ہوں، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسے ہی ہیں، ان کی ایک ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے، لیکن یہ بھارت یہ ہمارے شاعروں کے ہاں میں یہ خاص طور پر یہ جو دلی کے اور لکھنؤ کے شاعر ہیں، ان کے ہاں جو لوگ بھی علم نجوم سے واقف ہیں وہ اس کے جو تعبیرات ہیں علم نجوم کی، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں بعض معنی کو پیدا کرنے۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہاں سریا کے حوالے سے بھی کہ یہ جو کہا کہ چوٹیاں تیری سریا سے ہے سرگرم سخن، تو مطلب یہ ہے کہ سریا کو مائل اہل زمین کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف مائل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی بات بھی ہم اس میں ڈال دیں۔ یہ یعنی اقبال نے کیا سوچا یا کیا کہا ہم اس سے واقف نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہے کہ جو لفظ ہمارے سامنے ہیں ان میں کیا کیا امکانات ہو سکتے ہیں، تو ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا بدن، یہ اقبال نے اس مضمون کو بعد میں بھی بہت استعمال کیا ہے، اور اقبال کے ہاں ایک باقاعدہ جو اس کی جو تجویز ہے انسانوں کو وہ اس میں جھلکتی ہے، اور یہ وہ تھانوں کے اندر بھی یہ خوبی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں تو ایک جو پہاڑ ہے وہ زمین پر ٹکا ہوا ہے، اور فلک کی وسعتیں پہنا، وسعتیں پہنائی وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، پہنائے فلک آسمان کی وسعتیں تیرا وطن، یعنی تو زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ہے کیا ہے جی آبگل بھی ہے، اور کیا ہے ایک بالی کی لائن ہے سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پابگل بھی ہے۔ تو یہ جو سنوبر کے کی خوبی بیان کی ہے اقبال نے کہ وہ اپنی شاخوں اور پھل پھول لانے میں اور پھیلنے میں آزاد ہے، لیکن ایک جگہ پر اس کے پاؤں بندھے ہوئے بھی ہیں۔ تو یہی مضمون ہے جو یہاں اقبال نے پہاڑ کی نسبت سے بیان کی ہے کہ تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، یعنی تو رہتا آسمان کی بلندیوں میں ہے لیکن تیرے پاؤں زمین پر ہے۔ تو اقبال کے خیال میں جو انسان ہے اس کا زمین پر ہونا اس کی آسمان میں جو پرواز ہے اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے،
تو یہ ایک آئیڈیل ہے اقبال کے ہاں، صنوبر کی صورت میں بھی اور اسمی کی صورت میں بھی، مالا کی صورت میں بھی، کہ انسان کو بھی اپنے پاؤں تو زمین پر ہی رکھنے ہیں، وہ اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ دونوں پاؤں اٹھا سکے، لیکن اس کی پہنائے فلک اس کا وطن ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں ہم نے چاروں لائنیں پڑھ لی ہیں، تو ان میں جو معنی کا تسلسل ہے وہ بار بار ٹوٹا ہے۔ وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، اس میں جو منظر ہے، اور چوٹیاں تیری سریا سے ہے سرگرم سخن، اس میں جو منظر ہے، ان کا آپس میں کوئی معنوی ربط نہیں ہے۔ تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، یہ پھر اوپر والے مضمون سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ تو یہ چاروں جو لائنیں ہیں یہ الگ الگ منظر کو بیان کر رہی ہیں۔ اس سے جو اس میں جو ربط ہے وہ نگاہ کا ہے، اور اس کی تصویریں ہمیں قرآن مجید میں بھی نظر آتی ہیں۔ کہ قرآن مجید میں آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان، فضا کی طرف دیکھا تو فضا، زمین پر آئے تو زمین کے منظر، اس طرح کی جو ریلیشن شپس ہیں وہ وہاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو جو ظاہری خیال کے جو اس کا فلو ہے، اس کے بجائے جو دیکھنے والے کی نگاہ کی آوارگی ہے، اس کی نمائندگی اقبال نے یہاں کی ہے۔ تو پہلا منظر خیالی ہے، تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، یہ خیال آتے ہی اس کی نگاہ گھٹاؤں پر پڑی ہے، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، کالی گھٹاؤں کے اوپر چوٹیاں نظر آئیں، چوٹیاں تیری سریا سے ہے سرگرم سخن، اور پھر پہاڑ کا زمین پر ٹکا ہوا نہ اس کی طرف نگاہ پڑی اور اس کی بلندی، تو دونوں کو بیان کر دیا، تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن۔ تو اس طرح اقبال نے ہماری نگاہ کو 3-4 مناظر کو دکھایا ہے۔ ایک اور منظر آگے بیان ہو گیا، چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، تیرے دامن میں جو چشمہ بہ رہا ہے وہ ایک سیال آئینہ ہے۔ سیال کوئی بھی لیکوڈ ہو اس کو سیال کہتے ہیں، تو یعنی وہ ہے چمکتا ہے آئینے کی طرح، لیکن اس کا جو میٹیریل ہے وہ بہتا ہوا ہے، تو اس کو بیان کر دیا۔ یہ بھی ایک خوبصورت منظر ہے کہ ایک بہتا ہوا چمکتا ہوا پانی ایک آئینے کی طرح فکس نظر آتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا جب چشمے کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایک لگتا ہے کہ یہاں ایک آئینہ فٹ کیا ہوا ہے پہاڑ کے دامن میں، لیکن وہ اصل میں ایک سیال ہے۔ چشمے جو ہیں وہ تو مسلسل بہتے رہتے ہیں اور کہیں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ تو چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ اب جو یہ اگرچہ مصرع مجھے بہت پسند نہیں آیا، خاص طور پر رومال کا لفظ جو ہے وہ بڑا ہی غیر شاعرانہ مجھے لگا ہے، لیکن اقبال کے پیش نظر جو آئینے کی چمک ہے وہ ہے، تو وہ اس کی جو اس کو روک نہیں سکا اس بات سے کہ وہ آئینے کی چمک کو دوبارہ بیان کرے۔ پہلے بیان ہو گیا چشمہ دامن تیرا آئینہ سیال ہے، آئینے کا لفظ بذات خود چمک کو بیان کر رہا ہے، لیکن اس کی جو صفائی ہے اور اس کی جو چمک میں بے عیبی ہے وہ اس کو کیسے بیان کیا جائے؟ اس کو بیان کیا اس بات سے کہ دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، کہ ہوا چل چل کے اس کے اوپر گرد نہیں پڑنے دیتی، اس کو رومال کی طرح صاف کرتی رہتی۔ شیشے کو ہم کپڑے سے صاف کرتے ہیں نا، تو اسی چیز سے اس نے یہ مضمون پیدا کیا ہے کہ دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، کہ ہم نے آپ لوگ کا یہ چشمہ دیکھا ہے، یہ جس طرح چمکتا ہے اور اس کے اوپر کوئی
गर्द की रमक भी नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि पहाड़ के इस आईने को, हिमालय के इस आईने को मौजे हवा का दामन, और ये देखें दामन के लफ्ज़ को कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। दामन कमीज का होता है, तो दामन मौजे हवा। तो अब इसमें भी जो मानवी रब्त है, यानी वो जो लफ्ज़ों की निस्बतें होती हैं, उसको तोड़ दिया है इकबाल ने। मौजे हवा को का दामन कहना, इसमें एक लफ्ज़ आना चाहिए था जिससे वो बात अदा होती कि दामने कमीज से, मौजे हवा की कमीज का दामन, तो वो तोड़ के उसने दामने मौजे हवा, और जिसके लिए रोमाल है, तो यानी उसको मुसलसल साफ करती रहती है। और पहाड़ के इस हिस्से में उसके आईने के ऊपर हवा मुसलसल चल के उसको साफ करती रहती है। तो हमारा काफ़ी टाइम हो गया जी, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। जी उस्ताद, यहाँ पे जो रुमाल है तो आपने दामन के हवाले से तो बता दिया, तो यहाँ पर इसको यानी रुमाल बांधना भी हम क्या ये कह सकते हैं कि जो रियायती लफ्जी है उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया? अब तोड़ तो दिया गया है, लेकिन इकबाल यानी इसमें कोई बड़े मानी पैदा नहीं कर सके जो कि इसका खास्ता है और बात की शायरी में हमें मिलता है, तो यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं? हाँ, कह सकते। जी। और एक और बात उस्ताद, वो जो हरफ मानी के ताल्लुक की बात हो रही थी, तो इसमें यानी मदरसे फ़राही के यहाँ आमतौर पर ये देखा गया है कि वो मुतकल्लिम का एतबार उनके यहाँ यानी ज़्यादा नज़र नहीं आता। लगता है कि यानी इसका ज़िक्र या तो होता ही नहीं, होता भी है तो वो गोया एक तरह से यानी बस हाशिए में से होता है। तो अगर हम देखें उस्ताद के एक हुक्म मुझे खुदा की तरफ से मिलता है, एक उस्ताद की तरफ से मिलता है, वालिद की तरफ से मिलता है, और वही हुक्म मुझे साथी की तरफ से मिलता है। तो मानी तो एक है, लेकिन जो इसकी तासीर और शिद्दत है, इसमें जो तफावत और इख्तिलाफ है, तो क्या मुतकल्लिम का एतबार वो कलाम की इस शिद्दत और तासीर में जो इख्तिलाफ पैदा करता है, उसका क्या किया जाए? क्या वो कलाम का हिस्सा नहीं है? आप क्यों खतरनाक बातें मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? तो मैं शरीफ आदमी हूँ, और मेरे छोटे छोटे पोते पोतियाँ नवासी नवासियाँ हैं। आप क्यों चाहते हैं कि मैं इमारत में बैठ कर वो बातें करूं जो मैं इमारत में बैठ कर नहीं करता? ये बात मुझे आपसे इत्तेफाक है कि ख़ास तौर पर गांधी साहब के यहाँ और इस्लाही साहब के यहाँ भी काफ़ी हद तक कुरान मजीद की शरह करते वक्त जो अल्फाज और उनका दरोबस्त है, वो उस पर ज़्यादा निगाह है। और जो उसका मुतकल्लिम है, यानी अल्लाह ताला, वो के उस रुख से बात कम होती है। ये मुझे आपसे इत्तेफाक है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो तासीर और मानी में जो इख्तिलाफात हैं, इसका हल क्या है? देखिए, इसका कोई हल नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब मुतकल्लिम ने कलाम को पेश कर दिया, अब जो कारी है उसके रोल की नफी करने के कोई सामान हमारे पास मौजूद नहीं। इन लोगों का ये जो नुक्ता नज़र है, गांधी साहब का ख़ास तौर पर बहुत इसरार है उनको, इस्लाही साहब के यहाँ भी है, लेकिन वो इतना ताकतवर इसरार नहीं है जितना ताकतवर इसरार हमें गांधी साहब के यहाँ नजर आता है कि नहीं, अल्फाज और नहव और सियाक़ व सबात, ये तीनों हमें फिक्सिटी की तरफ ले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। और यानी इसकी हम जब बहस कर रहे होते हैं, तो ये बहस जब हम करेंगे, मसलन मैंने अभी शेरों के मानी बयान किए हैं, तो आप मुझसे बहस करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई नहीं, ये लफ्ज़ तो इस बात को कबूल नहीं करता। तो ओके, मैं हो सकता है अपने जो फहम पर इसरार को छोड़ दूँ और आपकी बात को मान लूँ कि नहीं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि इस लफ्ज़ से ये मानी नहीं वाबस्ता किए जा सकते। लेकिन एक बात ऐसी है कि जिसका आपके पास भी कोई हल नहीं है, मेरे पास भी कोई हल नहीं। वो ये कि ये नज़म जो है, इकबाल ने वतन परस्ती के जज्बे से लिखी है। ये इस नज़म में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो है ये वतन परस्ती के जज्बे से, ये मालूमात हमें बाहर से मिली।
یہ جو باہر سے معلومات ہمارے پاس ہیں یہ معنی کو طے کرنے میں جو رول رکھتی ہیں اس کا کوئی حل کسی کے پاس نہیں۔ اب آپ اٹھیں اور آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اس نظم کو ہم اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھیں گے اور اس کو سادہ منظر نگاری کے معنی میں دیکھیں گے، تو ان الفاظ کے معنی بدل جائیں گے اور اس کے ان اشعار کی تاثیر بھی بدل جائے گی۔ تو اس طرح کی جو چیزیں قرآن مجید میں کار فرما ہے، جیسے میں ایک موٹی سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے جو فقہا ہے وہ امر اور معمور کی پیراڈائم میں رہ کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو پیراڈائم ہے یہ ان کو ایک خاص طرح سے معنی اخذ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ مودودی صاحب جو ہیں وہ اس کو قرآن مجید کو ایک تحریکی رہنما کی کتاب کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تو ان کے ہاں تاثیرات بدل جاتی ہیں۔ غامدی صاحب اس کو زمین پر لگنے والی عدالت کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے الفاظ کے معنی اور اس کی تاثیرات بدل رہی ہیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، اور ان کو ہم کس ٹول سے حتماً طے کر سکتے ہیں وہ ابھی تک میں جتنا بھی سوچا ہے ابھی تک میں اس کی کوئی یعنی میرے پاس کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا کہ ہاں یہ وہ چیز ہے جس سے ہم اس کو طے کر سکتے ہیں اور حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اوکے جی، بہت شکریہ، نوازش۔